سورۃ النجم کی آیت نمبر 42۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى۔ وأنه هو أضحك وأبكى، اور بے شک وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یقیناً وہی اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا جوڑے نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنی، ایک قطرے آب سے جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یقیناً اسی کا ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی مالدار کرتا ہے اور مال کو سنبھالتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی شعراء کا رب ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ کے آخر میں جزا اور سزا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تمام لوگوں کا انجام اور انتہا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میں آپ دنیا میں جتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، تمام حیوانات، تمام چیزیں، یہ سب بالآخر کس کے پاس پہنچیں گی؟ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلہ توحید کو بیان کرتے ہوئے آگے اپنی چند صفات کو بیان فرمایا۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو خالق ہیں، دو اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ، قرآن و سنت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزوں کا خالق اور ہے اور غلط چیزوں کا خالق، گندی چیزوں کا خالق وہ کوئی اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وہی اللہ ہے، اچھے حالات کو بھی پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو برے حالات بھی لاتا ہے۔ اگرچہ برے حالات لانے میں سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان حالات کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بعض اوقات انسان پہ خوشی کے حالات ہوتے ہیں، خوشی کے حالات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہنستا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات غم کے حالات ہوتے ہیں،
اور غم کے حالات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہنسانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور رلانے والا بھی کون ہے؟ وہ چاہے تو ہنستوں کو رلا دے اور وہ چاہے تو روتوں کو ہنسا دے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی 27 دسمبر کو ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے 27 دسمبر، اور 28 کی صبح کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب اندازہ کرے کہ ایک دن پہلے وہ گھر جس میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے اور ایک رات گزری تو وہی گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہنسانا بھی کس کے ہاتھ میں ہے اور رلانا بھی کس کے ہاتھ میں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور وہ بڑا کھلکھلا کے ہنس رہے، کسی بات پہ بڑی اونچی آواز سے ہنس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں یا جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تمہیں نظر آنے لگ جائے اور تم جان لو تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے، تمہارے رونے شروع ہو جائے۔ مفہوم عرض کر، یعنی تم پھر ہنسو کم اور روو زیادہ۔ قرآن کریم کا حکم بھی ہمیں یہی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ لوگ ہنسیں کم اور رویں زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسا کرتے تھے؟ تو صحابی رسول نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے لیکن آپ کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ہنستے ضرور تھے لیکن کبھی آپ غافل نہیں ہوئے۔ غفلت میں انسان بعض اوقات اتنا ہنستا ہے کہ اس کو رونا یاد ہی نہیں رہتا، اور پھر اس کی آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں، جبکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکراتے اور ہنستے کہ حتیٰ بدت نواجذہ، کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ جاتے، لیکن ایسا بہت کم ہوا۔ لیکن کہا تو ایسے بہت اونچی آواز سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگایا، بلکہ شریعت میں اس کو ایسا ناپسند سمجھا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی انسان کہکہ لگا کے ہنستا ہے یا آواز سے ہنستا ہے تو اس کی نماز تو کیا اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر اچھے حالات بھی، خوشی کے حالات بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور غم اور افسوس کے اور صدمے کے حالات بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا انہ هو امات و احیا، وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کوئی اور دیتا ہے، زندگی کوئی اور دیتا ہے، حالانکہ موت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ، اور زندگی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض اوقات انسان مرتا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو زندگی دے دیتے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، سارے کہہ دیتے ہیں اس نے نہیں بچنا، انہیں نہیں بچنا، انہوں لاہور لے جاؤ، لیکن اللہ پاک اس کو پھر زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو حیات دے دیتے ہیں، پھر تندرست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اچھا بھلا آدمی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ جناب پھڑک جاتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی کس کے ہاتھ میں ہے اور حیات بھی کس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے نر بھی پیدا کیے، جس نے مادہ بھی پیدا، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، نباتات میں بھی، ہر چیز میں نر اور مادہ کا جوڑا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور خود ہر قسم کے جوڑ اور شریک سے پاک وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر ایک چیز کا اس نے جوڑا بنایا، صفات میں بھی، غم ہے تو خوشی ہے، دن ہے تو رات ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے، کبھی عزتیں ہیں کبھی ذلتیں ہیں، کبھی جو ہے انسان اونچائی پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی نچائی پہ گر رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں تضاد اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے۔ اگر یہ آپس میں متضاد چیزیں نہ ہوں تو نعمتوں کی قدر ہی کوئی نہ کرے۔ اگر بیماری نہ ہو تو پھر صحت کی قدر کون کرے، غم نہ ہو تو خوشیوں کی قدر کون کرے۔ اللہ نے ہر چیز میں اسی طرح جوڑا رکھا ہے، اور جوڑ سے پاک وحدہ لا شریک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ یہ نر اور مادہ اس نے کس سے پیدا کیے؟ من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک قطرہ آب سے جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ پانی پہ خوبصورت شکلیں بنا دی۔ یہ 5-6 انچ کا ہمارا چہرہ ہے، 5 یا 6 انچ کا مربع، یہ ایک ہمارا چہرہ ہے۔ اس ایک چہرے کے اندر آج دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ اللہ نے اس چھوٹی سی جگہ میں کتنے نقشے بنا دی، ہر ایک کی شکل مختلف، ہر ایک کی رنگت مختلف، ہر ایک کا ڈیزائن مختلف، ہر ایک کی ناک مختلف، ہر ایک کی آنکھیں مختلف۔ اور یہ ایک چھوٹا سا انگوٹھا ہے جس کا ہم نشان لگاتے ہیں نا، یہ پیپروں پہ کہتے ہیں انگوٹھا لگاؤ، اور یہ آج کل جو ہے نا بایو میٹرک ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی انگوٹھا لگاؤ۔ اس کے نشان بھی اللہ نے ہر انسان کے وکھرے بنائے، اتنا سا انگوٹھا ہے، ہر انسان کے وکھرے نشان ہیں، وکھری اس کی لائنیں ہیں، الگ ہی اس کا ڈیزائن ہے، اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا انگوٹھا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ سب اس نے بنایا کس سے؟ ایک پانی کی بوند سے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جیتا جاگتا انسان رفتہ رفتہ کمزور ہوتا، بڑھاپے میں جاتا، پھر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن مر کے یہ مٹ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ان علیہ النشأۃ الاخری، دوسری دفعہ اس کو پیدا کرنا پھر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اللہ اس کو دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ اور فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی اللہ ہے جو مالدار بھی کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جو محتاج بھی کرتا ہے۔ بعض حضرات نے اقنا کا معنی کیا ہے محتاج ہونا، اور اغنا کا معنی کیا ہے مالدار ہونا۔ بعض حضرات نے اغنا کا معنی کیا ہے مالدار ہونا، اور اقنا کا معنی کیا ہے مال کو سمیٹنا، سنبھالنا۔ جب انسان کو مال ملتا ہے تو پھر وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس مال کو بھی حقیقت میں سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب اللہ چاہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو رکھنا چاہتے وہ بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑا محفوظ کر کے رکھتا ہے لیکن وہ پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑا کما کے جوڑ کے رکھتا ہے کہ اب یہ ہمارا سرمایہ محفوظ ہے، اچانک کوئی ایسی بیماری آتی ہے سارا اس پہ لگ جاتا ہے۔ تو اصل میں مال کو سنبھالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ مال دینے والا بھی اللہ، مال کو سنبھالنے والا بھی اللہ۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعرا کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ شعرا علماء نے لکھا ہے ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ ستارہ ہمارے نظام شمسی سے پیچھے ہے، اور یہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ سورج سے بھی 20 گنا بڑا ہے۔
ہمارا سورج جو ہے اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن یہ ستارہ سورج سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بہار کے موسم میں یمن کے علاقوں میں خاص طور پہ یہ نظر آتا ہے، اس لیے روم کے لوگ، یونان کے لوگ، عرب کے لوگ اس ستارے کی پرستش کرتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس لیے خاص طور پہ اس کا نام لے کے بتایا کہ جس ستارے کو تم رب سمجھتے ہو اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا رب صرف اور صرف کون ہے؟ لہذا توحید کو اپناؤ، اس بات کو دل میں بساؤ کہ اللہ ایک ہے، سارے مل کے بولیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو زندگی کے آخری سانس تک اپنی توحید پہ قائم و دائم رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث